بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان، اور یہ 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ اب تک ان کی بادشاہت سے بڑی کسی کی بھی بادشاہت نہیں۔ جو 2 بادشاہ مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنات، انسان، چرند پرند، جانوروں اور ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوائیں اڑاتی تھیں، جس طرف کو وہ اشارہ کرتے تھے ہوائیں ان کا تخت اسی طرف کو لے کے چلتی تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ کہ وہ جب گزر رہے تھے تو ایک لکڑہارے پر ان کی نظر پڑی۔ وہ چاہتے تھے اس لکڑہارے کو کہ وہ ایک شاہانہ زندگی گزارے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس لکڑہارے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کیا اس لکڑہارے کی زندگی شاہانہ گزری یا نہیں، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا اللہ سے مانگنے کا نظریہ تقریباً اور بالکل چینج ہو جائے گا، بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، کہیں سے سکپ مت کریے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور دینی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے۔ دیکھا تو جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کو لکڑیاں کاٹتے دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام سلیمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام بھی سلیمان ہے، میں وقت کا بادشاہ اور اللہ کا نبی ہوں۔ چونکہ تو میرا ہم نام ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو یہ زندگی نہیں گزارے، تو غربت کی زندگی نہیں بلکہ ایک اچھی اور شاہانہ زندگی گزارے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہیرا اپنے تخت سے اتار کر اس لکڑہارے کو دیا اور کہا کہ یہ لے لو اور اس کو جا کے بازار میں بیچ دو۔ اس کی اتنی قیمت ہے کہ اس قیمت سے تم اور تمہاری نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں گی، اب تمہیں اور زیادہ لکڑیاں کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیرا اس لکڑہارے کو دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس لکڑہارے نے سوچا کہ اب دن تقریباً ختم ہونے والا ہے، اسی لیے اپنی لکڑیاں سمیٹ کر گھر چلتا ہوں۔ وہ لکڑیاں سمیٹنے لگا اور ہیرے کو اس کپڑے میں باندھ دیا جس میں وہ اپنا کھانا لے کر آتا تھا۔ ہیرا باندھ کر وہ لکڑیاں سمیٹنے لگا تو ایک پرندہ آیا جس نے وہ کپڑا اٹھایا اور وہاں سے اڑ گیا۔ اب اس لکڑہارے کے پاس جو دولت آئی تھی وہ تو جا چکی تھی، اس لیے وہ لکڑہارا اپنی روٹین کی طرح کام کرتا رہا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے ہیرا دیا تھا، کیا تو لالچی ہے کہ تو پھر کام کرنے آ گیا؟ تو اس نے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری کہانی بتا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور ہیرا دیا اور اس کو کہا کہ اب لے جا اور دھیان سے لے کر جانا، فوراً چلے جاؤ۔ اس نے وہ ہیرا اپنی تہبند میں باندھا اور گھر کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے گھر کے راستے میں ایک نہر آتی تھی۔ اس نے جب نہر کو پار کرنے کی، عبور کرنے کی کوشش کی، پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا کہ اس کی تہبند کھل گئی۔ تہبند کھلنے کی وجہ سے وہ ہیرا بھی پانی میں بہہ گیا۔ اس نے اپنی تہبند پکڑی اور گھر کی طرف چلا گیا۔ اب چونکہ ہیرا اس کے پاس سے پھر چلا گیا، پھر وہ اپنے کام کی طرف لوٹ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ دنوں بعد پھر گزر ہوا تو دیکھا پھر وہی کام کر رہا ہے۔ اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو پھر وہی کام کر رہا ہے۔ اس نے پھر ساری کہانی بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک ہیرا اس کو اتار کر دیا اور اس کو کہا کہ اب اس کو حفاظت سے لے جا۔ اس نے وہ ہیرا اپنی پگڑی میں باندھا اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے سوچا کہ اگر میں ان میلے کچیلے کپڑوں میں ہیرا بیچنے کے لیے جاؤں گا تو جوہری مجھے اس کی اصل قیمت نہیں دے گا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں کہ یہ کتنی قیمتی ہے اور نایاب ہے، اس لیے نہا دھو کر جاتا ہوں اور کپڑے اچھے پہن لیتا ہوں۔ وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا تو اس کی پڑوسی اس کے گھر کسی کام کی وجہ سے آئی۔ دیکھا تو برتنوں کے پاس سے کچھ چمکتی ہوئی چیز اس کو نظر آئی۔ جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو وہ ہیرا تھا۔ اس نے وہ ہیرا چپکے سے اٹھایا اور چپکے سے ہی اپنے گھر چلی گئی۔ جب وہ لکڑہارا باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیرا تو وہاں ہے ہی نہیں، اور پھر اپنی زندگی معمولات کے مطابق گزارنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اب 4تھی مرتبہ اس لکڑہارے کے پاس سے گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ پھر لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے پھر ساری کہانی بتا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا ہم نام ہے، اسی لیے یہ اچھی زندگی گزارے۔ میں اس کو 3 ہیرے دے چکا ہوں لیکن پھر بھی یہ غربت کی زندگی چھوڑ کر شاہانہ زندگی کی طرف نہیں آیا۔ یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرے پیغمبر اب تک
تم چاہتے تھے کہ یہ ایک اچھی زندگی اور شاہانہ زندگی گزارے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ غربت کی اور لکڑہارے کی زندگی گزارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے التجا کی کہ اے میرے اللہ، یہ میرا ہم نام ہے، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی زندگی بدل دے، اس کے مقدر بدل دے، اس کے مقدر میں شاہانہ زندگی لکھ دے۔ یہ دعا دی۔ اس بار صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹی، شہر گیا، شہر جا کر ان کو بیچا اور وہاں سے ایک مچھلی خریدی۔ گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ مچھلی کھانے کو میرا دل چاہتا ہے، اس لیے یہ مچھلی لو، اس کو بنا لو۔ بیوی نے کہا مچھلی تو میں بنا لوں گی، لیکن مچھلی پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک سوکھا درخت ہے، میں اس سے جا کر کچھ لکڑیاں لے کر آتا ہوں، جب تک تم اس مچھلی کو کاٹ لو۔ بیوی اس مچھلی کو کاٹنے اور صاف کرنے لگی۔ وہ آدمی لکڑیاں لینے کے لیے اس درخت پر چڑھا تو اس درخت پر ایک گھونسلہ تھا۔ اس گھونسلے میں اس نے دیکھا تو اس کو اس گھونسلے میں وہی کپڑا ملا جو پہلے دن ایک پرندہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس نے جب وہ کپڑا دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اللہ کی بندی، ہمارا چور مل گیا۔ یہ سن کر اس کی پڑوسن نے سمجھا کہ شاید اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ہیرا میں نے چوری کیا ہے۔ خیر وہ لکڑہارا وہ کپڑا لے کر اپنے گھر آیا اور گھر آتے ہی اس کی پڑوسن بھی گھر آئی اور اس نے کہا کہ بھائی، میں نے یہ ہیرا چوری نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے لے گئی تھی کہ یہ کتنی قیمتی اور چمکتی ہوئی چیز ہے، بعد میں آپ کو دینا بھول گئی، میں نے یہ چوری نہیں کیا، اور یہ اپنا ہیرا، اپنی امانت واپس لے لو۔ اس نے وہ ہیرا اس لکڑہارے کو دے دیا۔ لکڑہارے نے جب کپڑا کھولا تو اس کو دوسرا ہیرا بھی مل گیا۔ مچھلی کو کاٹتے اور صاف کرتے ہوئے اس کی بیوی کو تیسرا ہیرا بھی مل گیا۔ پھر اس لکڑہارے نے ان تینوں ہیروں کو بیچ کر اپنی زندگی کو شاہانہ طور پر گزارا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ اول تو یہ کہ دعا میں زیادہ طاقت ہے یا ہیرے میں، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کوئی نبی یا کوئی ولی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور جب اللہ چاہے تو کوئی بھی آپ سے کچھ لے نہیں سکتا۔ آپ اس واقعہ سے غور فرما سکتے ہیں کہ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو امیر کر دیں، انہوں نے اس کو ہیرے دیے، لیکن وہ امیر نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں بیک وقت اس کو تین ہیروں کا مالک بنا دیا۔ اسی لیے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں صرف اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، وہی ہے جو ہماری تقدیروں کو بدل سکتا ہے، وہی ہے جو ہمارے مقدروں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔